صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، پائنیئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اکبر صاحب. سر سب سے پہلے تو تحریک انصاف فیصلے کو عدالت لے کر جا رہی ہے، کیا آپ اب بھی سر اس کیس کی پیروی جاری رکھیں گے؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے وہ ریمیڈی اور اپیل کا تو حق کسی سے نہیں لیا جا سکتا. وہ اپیل میں جاتے ہیں اور کس فورم پہ جاتے ہیں یہ ان کی چوائسیز ہیں، وہ جو بھی چوائس کریں اس حوالے سے. جہاں پہ بھی جائیں گے ہمارا تو یہی کوشش ہوگی کہ ہر فورم پہ ہم جو کورٹ ہیں یا الیکشن کمیشن پاکستان ہے ان کو فیکٹس کے حوالے سے اسسٹ کریں، ان کی مدد کریں. اور جو بحث ابھی ہو رہی تھی اس حوالے سے میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ کیس اپنے حتمی دلائل میں تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے پے در پے اپلیکیشنز دیں کہ یہ جو ہمارا جواب ہے یہ خفیہ رکھا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے، ان کو کلب کیا جائے. تو الیکشن کمیشن پہ وہ مسترد ہو گیا. اس کے بعد یہ انہوں نے اپیل کی سنگل بینچ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے، اور اس کا فیصلہ بھی آ گیا. ان کی درخواست یہ جو تھی یہ مسترد ہو گئی اور اس فیصلے میں انہوں نے 30 دن کی قدغن لگائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جو انٹرا کورٹ اپیل نے سسپینڈ کر دی. لیکن باقی جو فیصلہ ہے وہ آج بھی موجود ہے. اس فیصلے میں وہ لکھتے ہیں معزز جج صاحب کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے بڑے امپلیکیشنز ہوں گے نہ صرف پاکستان تحریک یعنی پارٹی پہ بلکہ اس کے چیئرمین پہ. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر فورن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پھر دے شوڈ فیس دا فل میوزک، یعنی پورے قانون جتنے قانون ہیں وہ تمام پھر ان پہ لگنے چاہیے. اور یہ فیصلہ محفوظ ہے. اس کو انہوں نے اپیل کیا انٹرو کورٹ اپیل میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ باعث ہیں اور یہ اور وہ وغیرہ، ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک انصاف کیا جائے، بے شک ایک طرح سے کیا جائے. تو وہ فیصلہ بھی آ گیا. اس میں سوائے اس کے کہ وہ 30 ڈے لمٹ ختم کی فیصلے کی جو انہوں نے دی تھی، وہ باقی فیصلہ قائم رہا. اور اس فیصلے میں انٹرا کورٹ اپیل میں فیصلے میں لکھا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا باعث ہیں یا انفیئر ٹریٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ تمام جماعتوں سے انصاف کریں گے. تو یہ جو ان کے تمام دعوے ہیں، دیکھیں ان کی اصلی مقصد کیا تھا کہ بالکل یہ عدالت کے ورڈز تھے کہ اس پہ کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے الیکشن کمیشن پر. سر میں آپ سے سوال بھی لے لیجیے ساتھ ساتھ. اکبر صاحب آپ سر 8 سال سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی فل رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف پر ہوگی. سر آپ اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی پریشر یا کسی قسم کی دھمکی، کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس وقت اکبر صاحب؟ دیکھیے میں تو میری حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. میں تو کسی قسم کی کوئی ایسی اسپیشل وہ نہیں ہے میرے پاس. مجھے بہت پہلے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی تھیں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ پہ لایا. میں نے یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا کہ جی میری جان کو یہ لوگ یہ مجھے دھمکیاں، یہ ہم نے درخواست دی ہے، چونکہ ہم نے یہ کیس کیا یہ اتنا تاخیر ہو رہا ہے تو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. میرے اس گھر کے باہر کلاشنکوف سے فائرنگ ہوتی رہی ہے، میرے گیٹ کے ساتھ موٹر سائیکلیں آ کے ٹکراتی رہی ہیں، تو دھمکیاں بھی ملی ہیں. مقدمے بھی مجھ پہ 3 کیے. ایک کرمنل کیس کیا جس میں انہوں نے ان کے نمائندے نے مجھ پہ ایک کیس کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی یہ ٹی وی پہ آ کے ہمارے چیئرمین کے خلاف بولتا ہے، جس کی وجہ سے محلے میں ہمارے بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں. یہ ان کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کا ذمہ دار اکبر ایس بابر ہے. وہاں پہ مجھے ضمانت لینی پڑی اور بعد میں سرخرو ہوا، وہ کیس ڈسمس کر دیا گیا. تو ہر قسم کا حربہ جو آپ سوچ سکتی ہیں. جب یہ کیس کلوز ہونے لگا تو اس سے پہلے ان کے ایل جی بھی آئے. لٹرلی جو آفرز کی گئی میں بول نہیں سکتا، وہ شاید کسی وقت بولوں گا جب یہ بالکل ہو جائے. ہر قسم کا. تو یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی. دیکھیے آپ نے ابھی بحث کے دوران بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ بیسیکلی جو سائمن کلارک کی جو سٹوری ہے اس میں ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ عارف نقوی کا دیا تھا کہ یہ جو $2.1 ملین جو اس کرکٹ کمپنی کی طرف سے آئے تھے ووٹن کی طرف سے، وہ تمام پاکستانیوں کے اور کسی پبلک کمپنی اور اس کا نہیں ہے، جبکہ اس نے ایویڈنس رکھ دیا کہ یہ تو ابراج کا پیسہ تھا. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیں یہ جگت بازی سے یہ سنجیدہ معاملات نہیں ہوتے.
انہوں نے پورے 8 سال یہی کیا, ادھر سے اس کو تاخیری حربے استعمال کیے, 8 سال چلایا. 190 پیشیاں ہوئی ہیں اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن میں, انہوں نے 9 وکیل بدلے ہیں, انہوں نے کم از کم 50 کے قریب تو جنرل موشنز اور درجنوں اپلیکیشنز دی ہیں. تو تاخیری بجائے اس کے فوکس کرتے سیریس انداز میں. یہ جگت بازی سے معاملات نہیں ہوتے, معاملات بہت سنجیدہ ہے. اور اب تو جو